جی روزے میں احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ تو غائب ہو جاؤ گے، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ گے. جی کیا کپڑا فولڈ کرنا نماز میں، یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونیوں سے اوپر، یہ جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی آستینیں ہی اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑی بہت فولڈ نہیں نہیں، یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں. کلی والا سوٹ پہنے بغیر کلی والا پہنے، مرضی آپ کی. جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سحری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں. حقیقت ہے، ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، 2 منٹ باقی ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا، کھا لو. تو پانی پی لو یار، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ذہن میں رکھنا. ہاں اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. کیا؟ ہاں فون کال پہ وکالت کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے. دولہا وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ قاضی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں. دلہن بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں. تو نکاح تو فون پہ نہیں ہوگا، نکاح تو مجلس میں ہی ہوگا، فون پہ وکیل بنا دیں گے یہ اس طرح سے. لڑکے کے ماں باپ راضی نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی کے ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر اختلافی مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے، دوسرے فقہا کے یہاں نہیں ہوتا. احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے ایسا نکاح. صلاۃ و تسبیح پڑھنا جمہور کے نزدیک بہتر ہے، سنت ہے، افضل ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ ثابت نہیں ہے. اختلاف. مسجد کے متولی یا خادم کی مدد زکوٰۃ سے کرنا. دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مسجد کا متولی یا خادم سے نہیں ہے، غریب سے ہے. غریب ہے تو دے سکتے ہو چاہے متولی نہیں بھی ہو، غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. غریب آدمی کو دیں گے زکوٰۃ. جی ہاں نہیں، خواتین کے ناک کان چھیدنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، آپ یہ کام چھوڑ دیں. جوان عورت ہے اس کے ناک پکڑ کے مرد جو ہے نا وہ ناک چھید رہے تو بالکل اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے. آپ ایک ڈرل مشین رکھیں، ہاتھ لگائے بغیر ان سے بولیں اس طرح سے کرو، ہاتھ نہ لگائیں عورت کو. والدین اگر حرام کماتے ہیں تو زیادہ تر اگر حرام ہی ہے تو پھر جو بالغ لڑکا ہے اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو مجبور ہے، نابالغ کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے، بیوی کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے. بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حلال کمائے. جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے، کیونکہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا اس لیے نماز. تصویر اگر بہت چھوٹی ہے، نظر ہی نہیں آ رہے نقوش، تو بھی حرام نہیں ہے، اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں. ایسی تصویر جو واضح ہو چہرے کے نقوش، وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں 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 نہیں. یہ غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا ٹیکس کی طرح ہے، جب ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اس طرح ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ٹیکس عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، تبھی زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے. اگر آپ نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی آپ کے. نیت ضروری ہے اس میں نہیں نہیں نہیں. اور گورنمنٹ کو جب آپ دیں گے تو آج کل تو گورنمنٹ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ، گورنمنٹ ٹیکس ہی نہیں خرچ کر رہی، زکوٰۃ کہاں سے صحیح خرچ کرے گی. مجھے خود ایک بڑے عالم نے 15-20 سال پرانی بات ہے، انہوں نے بتایا ان کے ہمارے وزیر خزانہ سے تعلقات تھے، میں نام نہیں لوں گا اس وزیر خزانہ کا. انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے خود. تو کیسے گورنمنٹ پر آپ زکوٰۃوں پہ اعتماد کر سکتے ہو؟ زکوٰۃ خود سے جا کے دیا. ہاں اسلامی ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، کرپشن بہت ہے. جی بینک میں زکوٰۃ کٹتی ہے، کیا کروں میں؟ زکوٰۃ تو فتویٰ یہی ہے کہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے، بینک میں زکوٰۃ نہ کٹنے دیں. غربت کا کیا کرائیٹیریا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھو جس آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش اماؤنٹ تقریباً 70,000 کا پڑا ہوا ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے مجھے معلوم اس وقت نہیں ہے، 80,000.
88, ہاں تو 52.5 تولے چاندی 88, تو 88,000 کا کیش اماؤنٹ ہے, اس کو نہیں دے سکتے. کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی, اس کو نہیں دے سکتے. ہاں ذاتی مکان استعمال کا, ذاتی چیزیں استعمال کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو یا اتنا پیسہ ہو نا 88,000 کے بقدر, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اب آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ تو سرسری سی تحقیق کر لیں. کوئی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس سے باتوں بات میں پوچھ لیں, تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں رکھا ہوا, کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے. 100% یقین تو ہو نہیں سکتا, تو ایک اندازہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں, بس اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ.